السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عقیقہ، ایک اسلامی شعار سمجھا جاتا ہے اس سے متعلق۔ بیسیکلی عقیقہ جو ہے، عقیقہ جو کہا گیا، جیسے بچے کے جو سر پہ سے بال اتارے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں جو اس کی جو شرعی حیثیت تھی وہ یہ، عرب میں ایک رواج تھا کہ لوگ بچے کی پیدائش پر جو خوشی کا اظہار کرتے تھے، اب جیسا ہم آج کل کرتے ہیں نا، ہر خوشی کے موقع پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے مٹھائی تقسیم کرو، یا آج تھوڑا سا اور ماڈرن ہو گیا، کیکس وغیرہ لائے جاتے ہیں، کیک کاٹ لیتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو یعنی اپنے اپنے ٹرینڈز ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی پارٹی دو، کوئی کہتا ہے بھائی دعوت رکھو۔ یہ جملے آپ سنتے ہوں گے اکثر جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ اچیو ہوا ہے۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو وہ قربانی پیش کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، جانور قربان کرتے تھے۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جاری رکھا، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جو پہلے سے رسوم و رواج عرب معاشرے میں رائج تھے، اگر وہ اچھے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، تو آپ اس کو جاری رکھتے تھے۔ تو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر خوشی کے اظہار کے لیے اور شکرانے نعمت کے لیے، یعنی اللہ نے اولاد سے بڑی کیا نعمت ہوگی، اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے شکر کے لیے قربانی پیش کی جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا خون بہاؤ، اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، بعض اس کو مستند مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ تو عرب کا رواج تھا کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر بھی خون بہانا اور یہ سب۔ بہرحال کچھ روایات موجود ہیں کہ خون اس کی طرف سے بہایا جائے، لیکن اصل اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کی جائے، یعنی کہ بلائیں اتر رہی ہیں اور وہ بلائیں سب کمپنسیٹ کر دیں گی، کمپنسیٹ کر دے گا عقیقہ۔ بیسکلی جو مستند حوالے ہیں وہ یہ کہ یہ شکرانے کے لیے ایک ایکٹ ہے، ایک عمل ہے، اور یہ امت میں جاری بھی رہا۔ بعض علماء کرام نے، ائمہ کرام نے اس کو سنت نہیں کہا، فرمایا یہ مت کہو کہ سنت ہے، مگر جیسے عرب معاشرے میں معاملات موجود تھے وہ جاری رکھے۔ مگر ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 دن کا ہو جائے، یعنی 7th ڈے، اس کا عقیقہ اس کی جانب سے پیش کرو۔ حیثیت ہے تو 2 جانور ذبح کر دو، بعض روایت میں ہے کہ لڑکے کے لیے 2 ذبح کر دو اور لڑکی کے لیے 1۔ مگر یہ بھی پروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک جانور قربان کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر حیثیت ہے تو 2 بکرے یا مینڈھے لڑکے کی طرف سے، ایون لڑکی کی طرف سے بھی آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو 1 بھی کافی ہے، یہ قربان کر دیے جائیں۔ اور 7ویں دن بچے کے جو سر پر بال ہوتے ہیں ان کو اتار کر اس کے وزن کے مطابق بھی اگر چاندی یا جو آپ کی حیثیت ہے، اول تو چاندی اتنی ایکسپینسو نہیں ہے، اس کے وزن کے برابر صدقہ کر دیا جائے۔ یہاں کانسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہوں گی، دیکھیے شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا نعمت ملنے پر، اور شکر میں موٹیو کیا ہے آپ کا، غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا۔ یہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں کس کو دیتے ہیں؟ ضرورت مندوں کو، کہ جب آپ خوش ہوں تو اللہ کی مخلوق پر آپ کی عنایت ہونی چاہیے۔ یہی عقیقے کا مین کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مسنون طریقہ کیا ہے، یعنی جو اللہ کے پیارے حبیب سے بے شک چند احادیث موجود ہیں وہ ثابت ہوتا ہے، یا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل تھا، تو وہ زیادہ ریفرنسز آپ کو 7th ڈے آفٹر دی برتھ آف یور چائلڈ، 7ویں دن کے وہ ریفرنس ملتا ہے۔ عمومی طریقہ آپ کی اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور آپ نے عقیقہ کرنا ہی ہے تو 7ویں دن کریں، جو اعمال سے ثابت ہے امت کے اور صحابہ کرام کے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں کیا جا سکا تو اس پر پھر فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ 7ویں دن کی بات کریں گے تو پھر وہ عقیقہ نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ ایک طرح کا صدقہ ہوگا۔ جس طرح سے قربانی کے بارے میں تھا نا، کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عیدگاہ میں نماز ادا کی، آپ نے فرمایا کہ اب ہم نے نماز ادا کر لی ہے، اب ہم قربانی پیش کریں گے، یعنی یہ عید الاضحیٰ کی بات کر رہی ہوں کہ نماز ادا کی اب قربانی پیش کریں گے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو پہلے ہی قربانی کر لی،
یعنی ابھی عید کی نماز ہوئی بھی نہیں اور قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ صدقہ ہو گیا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو جس چیز کا جو وقت مقرر ہے، اگر آپ نے اس مقررہ وقت پہ اس کو نہیں کیا تو اس کی کنڈیشن بدل جائے گی، وہ چینج ہو جائے گی۔ تو اگر 7ویں دن آپ عقیقہ نہیں کر رہے تو پھر وہ ایک طرح کا صدقہ ہوگا، اس کا بھی اجر و ثواب ہوگا، اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ واجب نہیں تھا تو اس لیے آپ یہ مت سوچئے کہ اوہو یہ تو ہمارے اوپر قرض رہ جائے گا، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں آ جائیں گی، بلائیں آ جائیں گی، جو ہمارے ہاں توہم پرستی ایک پھیلی ہوئی ہے کہ اوہو بچے کی طرف سے خون نہیں بہایا، اس کا صدقہ نہیں دیا۔ اللہ، کیا جن کے عقیقے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے؟ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے کہنا ہے کہ مجھے مسنون طریقے سے کرنا ہے تو پھر 7th ڈے ریکمینڈڈ ہے۔ اس دن آپ نے نہیں کیا، اب آپ جب مرضی کر لیجئے، واجب نہیں تھا، نہیں بھی کریں گے تو کوئی خدا نخواستہ گناہ گار نہیں ہو جائیں گے، لیکن ہم پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کے کاموں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایسی تقریریں کریں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ جان چھوٹی عقیقے سے۔ تو بھائی کچھ اچھا کام اگر کر رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھیے، زندگی میں کبھی بھی کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، قبول بھی فرمائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو عقیقہ کی ٹرم یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ 7ویں دن ہی ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کئی ایسے ممالک میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں پر آسان نہیں ہے جانور کو قربان کرنا، سلاٹرز وغیرہ کے ایشوز ہیں اور بہت سے مسائل ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو ایسے بہت سے لوگ نہیں ملتے جو ضرورت مند ہیں۔ اس کے برعکس ایسے مسلم ممالک میں جہاں قربانی کرنا آسان ہے اور ضرورت مند لوگ بھی زیادہ ہیں، وہاں پر عقیقہ کروایا جا سکتا ہے، اور اس کی کوشش کیجئے وہی ڈے، مثلا 7ویں دن کرنا ہے تو آپ پہلے سے ارینج کر سکتے ہیں کہ جب 7واں دن ہو تو عقیقہ وہاں پر بچے کی طرف سے پیش کر دیا جائے، بالکل ادا ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ موجود ہیں یا جہاں بچہ پیدا ہوا ہے عقیقہ وہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف سے کیا گیا ہے، آپ کا شکرانہ ہے، آپ کی قربانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ اس پہ علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ قربان کر سکتے ہیں، اب اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے عید الاضحیٰ پر موقع ہے قربانی کا، تو آپ نے فرض کیجئے اگر سنت کے مطابق کرنا ہے تو سنت میں اس زمانے میں عقیقے میں بکروں کا یا مینڈوں کا تذکرہ تھا، جیسے حدیث مبارکہ ہے نا بکرا یا بکری، بکری بھی عقیقے میں پیش کی جا سکتی ہے۔ دوسرا اس کی اتنی سختیاں بھی نہیں ہیں قربانی کے جانور کی طرح، جیسے قربانی کے جانور کی شرائطیں عقیقے کے جانور کی اتنی سخت شرائط بھی نہیں ہے، بکری بھی آپ قربان کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس زمانے میں اس معاشرے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بکرا یا بکری آپ عقیقے میں پیش کریں، تو کچھ علماء جو قربانی کے وقت عقیقے کے حصے کو شامل کرنے کے قائل نہیں ہیں، ایگری نہیں کرتے، ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ گائے کا ایک حصہ یا 2 حصے بچوں کے عقیقے کے نکال دیتے ہیں، یہ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہی نہیں، سنت ہی نہیں تھی۔ تو اگر میں ایسی بات سوچتی ہوں تو میں یہ سوچوں گی کہ پھر تو آپ کو قربانی بھی صرف مینڈے کی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے یا تو اونٹ قربان کیے ہیں یا مینڈے قربان کیے، گائے تو قربان کی ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن کیوں نہیں کی؟ اب آپ کہیں گے میں نے ایک نیا پرابلم کریٹ کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ کہ عرب میں گائے عام نہیں تھی، ہر جگہ کے جانور ہوتے ہیں نا، ہر علاقے کے کچھ مخصوص جانور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، دوسرے ممالک میں گائے اور یہ جو بھینسیں ہیں یہ جانور عام ہیں، اونٹ آپ کو اتنے عام نہیں ملتے۔ اسی طرح سے عرب معاشرے میں زیادہ تر ہر کسی کے پاس اپنی بکریاں، بکرے ریوڑ ہوا کرتے تھے یا دوسرے نمبر پر اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو اجازت ہے، مگر میں نے عرض کی کہ عقیقے کا تو وہ 7واں دن نکل گیا، لیکن اگر آپ بچے کی طرف سے عقیقے کا تصور رکھتے ہوئے کہ بھئی اس وقت ہم سے نہیں ہو سکا تو اللہ بچے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، تو آپ جانور میں حصہ رکھ سکتے ہیں۔ گو کہ کچھ علماء اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن اگین اس کو کوئی بھی حرام یا غلط نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ بقرعید کے موقع پر بچوں کی طرف سے عقیقے کا کانسیپٹ رکھتے ہوئے بکرا بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں اور جانوروں میں بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگین یہ آپ کا اب تو ویسے بھی یہ آپ کا عقیقہ تو نہیں ہوگا، عقیقہ تو 7ویں دن ہی تھا، تو ضرور اس کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا، اس کو صدقہ کر دیجئے، لوگوں میں تقسیم کر دیجئے، ان کی دعائیں حاصل کیجئے، اللہ کی رضا حاصل کیجئے۔